طاہر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستانی ہمارے بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ورک ویزے بین ہیں، سعودی عرب آنا جانا رکا ہوا ہے اور مڈل ایسٹ اور آپ کی ذمہ داری ہی بنیادی طور پہ یہ ہے، تو یہ کب تک پاکستانیوں کی آنے جانے کی سہولت میسر آ سکے گی؟ فضائی سروس شروع ہو جائے گی، اقامہ ہولڈر اور نئے ورک ویزوں کا اجرا ہو جائے گا؟ کیونکہ پوری دنیا میں تو اب کرونا ختم ہوتا جا رہا ہے اور سارے ایز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ صابر شاکر صاحب، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ مسائل خالی عرض کر دوں پہلے تو کہ یہ کوئی خالی پاکستانیوں پر پابندی نہیں ہے، بہت سارے ممالک ہیں جن پر یہ پابندی ہے۔ ایک انہوں نے چیز ختم کر دی جو آپ کے علم میں ہے کہ جو وہاں جنہوں نے لگوائی تھی کرونا ویکسین ان کے آنے جانے کا تو انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ باقی جو سلسلہ ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، ہمارے جو سفیر صاحب ہیں سعودی عرب میں وہ بھی مسلسل بات کر رہے ہیں اور ہم بھی وزارت خارجہ کی سطح پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ ایک ضابطہ جو سب کے لیے ہے اسی میں ہم بھی آتے ہیں۔ ہمیں تو طاہر صاحب باقی سب کے ساتھ ہوگا، ہم تو صرف پاکستان کی بات کر رہے ہیں اس وقت۔ پاکستان کے لیے خصوصی طور پہ کیا ہو سکتا ہے، پاکستانیوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی غالباً آج بھی ملاقات ہوئی ہے۔ جی بالکل، اور اس میں یہی مسئلہ ہم نے ڈسکس کیا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جیسے میں نے کہا کہ ستمبر کے آخر اور اکتوبر کے شروع تک انشاءاللہ کوئی اچھی خبریں ہمیں ملیں گی اور ہمارے جو پاکستانی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ وزیر اعظم صاحب کا آفس روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کو دیکھ رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس پر ہم پروگرس جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور نہ صرف سعودی عرب بلکہ دیگر جگہوں پہ بھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کویت میں آپ نے دیکھا ہمارے لوگ جانا شروع ہو گئے اور انشاءاللہ 4 سے 5 ہزار افراد کویت میں، آپ کو کویت کی کرنسی کا بھی علم ہے کہ وہ اس کا جو حجم ہے وہ باقیوں سے زیادہ ہے، تو 4 سے 5 ہزار میڈیکل کے شعبے سے نیچے سے اوپر تک وہ انشاءاللہ کویت بھی جو ہے وہ ابھی اگلے چند ماہ میں جائیں گے اور جا بھی رہے ہیں مسلسل۔ سعودی عرب کے معاملے پر بھی جو ہے وہ بہت مثبت پیش رفت ہے، اور جیسے میں نے کہا وہاں جو ہمارے سفیر ہیں جنرل بلال صاحب وہ بھی اس پر کام کر رہے ہیں، فارن آفس بھی کر رہا ہے، خود پرائم منسٹر آفس بھی اس پہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ پروگرس رپورٹ جو ہے وہ لے رہا ہے۔ تو مجھے بڑی امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ اس معاملے میں جو ہے ہمارے جو پاکستانی یہاں بیٹھے ہیں ان کو واپسی کا سبب جو ہے وہ بن جائے گا۔ اور آپ کوئی خصوصی پیغام محمد بن سلمان تک پہنچائیں گے؟ کیونکہ آپ کی اپنی بھی تو سلام دعا اچھی خاصی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امیر محمد بن سلمان تو خود کہہ چکے ہیں کہ وہ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت قربت بھی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بہت سارے امور میں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک خیر فرمائیں گے۔ اس حوالے سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک عالمی وبا ہے اور عالمی حالات میں ہم بھی اس کا شکار ہیں، اس وجہ سے کچھ تاخیر ہو رہی ہے۔ طاہر صاحب اس میں اب عالمی وبا والا معاملہ تو بہت پیچھے چلا گیا، یورپ سارا کھل چکا ہے، مڈل ایسٹ کے کئی ممالک جو ہیں وہ اوپن کر چکے ہیں، ٹرکی نے اوپن کر دیا ہے، اب تو صرف سعودی عرب ہے اور برطانیہ ہے، ان دو کی طرف سے یہ قدغنیں لگی ہوئی ہیں۔ سعودی عرب دیکھیں صابر شاکر صاحب، سعودی عرب میں بہت سارے ممالک ابھی بھی بین ہیں، میں آپ کو پوری لسٹ بھیج سکتا ہوں۔ نہیں وہ تو صحیح ہے آپ کی بات، وہ صحیح ہے، ہمیں تو صرف پاکستان سے، اور پاکستان کا سعودی عرب سے آپ کو پتہ ہے جی بہت اچھا تعلق ہے۔ صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کچھ؟ اشرفی صاحب، جو پچھلے دورہ سعودی عربیہ میں پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان بڑے مثبت یعنی معاہدے ہوئے، اور جس میں 20 لاکھ تک پاکستانی جو ہے ان کو وہاں روزگار ملنا تھا اور سعودی انویسٹمنٹ یہاں آنی تھی اور سعودی اعلیٰ سطح کے ڈیلیگیشن پے در پے آنے تھے، یہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں یا یہ اخباری خبریں اور بیانات تک رہ جاتا ہے؟ نہیں چوئی صاحب، دیکھیں اس میں سعودی وزیر خارجہ ابھی ہو کر گئے ہیں، آپ کے علم میں ہے ڈپٹی منسٹر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ ابھی ہو کر گئے ہیں، اور اسی طرح ہمارا میں نے جیسے کہا کہ اب سسٹم وہ نہیں ہے، اب وہ جو بیوروکریٹیکل سسٹم میں کوئی کمی کوتاہی رہتی تھی، پرائم منسٹر صاحب
نے ایک نظام بنایا ہے، وضع کیا ہے، جس کی بنیاد پر وہ ہر ہفتے، ہر 15 دن کے بعد پروگرس لیتے ہیں. انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، جو ویزوں کا معاملہ ہے وہ بھی چونکہ آگے جو انہوں نے پروجیکٹ رکھا ہے، جیسے گرین سعودی عرب، گرین مشرق وسطیٰ، اس میں انشاءاللہ ہم پارٹنر ہیں، اور اگلے مہینے میں امیر محمد بن سلمان کی دعوت آئی ہوئی ہے، جس میں عمران خان صاحب انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے اکتوبر میں. جو گرین مشرق وسطیٰ، گرین سعودی عرب کے حوالے سے وہاں ہو رہا ہے، اس میں بھی بہت ساری باتیں ہوں گی. تو چیزیں رکی نہیں ہوئی، چیزیں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ چل رہی ہیں بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اکتوبر کے آخر تک بہت اچھی خبریں جو ہیں وہ یہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی، گرین پاکستان، گرین سعودی عرب، گرین مشرق وسطیٰ کے پروجیکٹ کے حوالے سے بھی، اور باقی کچھ چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو سنائیں گے. تو یہ میچور کب تک ہو جائیں گی طاہر صاحب؟ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اسٹیٹس کو والی کیفیت چل رہی ہے، گو سلو کی پالیسی ہے، ویٹ اینڈ سی. صابر شاکر صاحب، یہ میں کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آج سے، یہ دورے سے پہلے تک تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوزیشن ایسی تھی کہ جس میں فائل چل رہی تھی، لیکن اب اس فائل کے پیچھے خود وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان کے کام کے طریقہ کار کا، جب وہ کوئی چیز کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر اب وہ خود اس کے اوپر، میں نے جیسے آپ کو کہا، ہفتہ 10 دن 15 دن کے اندر بریفنگ لیتے ہیں کہ کون سا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، کس جگہ پہنچا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے اب وہ سلو پالیسی نہیں رہے گی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اکتوبر کے اینڈ تک بہت سارے عملی اقدامات بھی سامنے آئیں گے. اور میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں کہ جب یہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ امیر فیصل آئے تھے تو پرائم منسٹر کو انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ عملی اقدامات ہوں آپ کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی، کوئی تاخیر نہ ہو، تاکہ یہ لوگ دیکھیں کہ ہم عملی طور پر بھی اقدامات کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری بہتری جو ہے وہ اگلے. تو ہماری طرف سے کون ہے جو اس کو صحیح طور پہ ایکٹیویٹ نہیں کر رہے، تیز رفتاری نہیں دکھا رہے، برق رفتاری؟ نہیں، اب تو تیز رفتاری ہے جی. اب تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ تیز رفتاری نہیں ہے. معین یوسف صاحب کا دفتر، وزیر خارجہ صاحب کا دفتر، میں جس قابل ہوں، اور ہم سب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کو بہرحال بتا کے ہی پھر آپ کو پتہ ہے وہ چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں جب تک. تو ان کو ہر کوئی اپنے اپنی سطح پر بتاتا ہے کہ یہ پیش رفت ہے. پھر اجتماعی میٹنگ ہوتی ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہاں کوئی رکاوٹ ہے، اور ان رکاوٹوں کو دور بھی کیا جا رہا ہے اور مثبت سمت میں آگے بڑھا بھی جا رہا ہے. اچھا طاہر صاحب، یہ بتائیں کہ ایک سوال پوچھوں کہ طالبان کو، ٹی ٹی پی کو عام معافی کے اعلان کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں یہ ایک عام مسئلہ نہیں ہے جی، یہ قوم کا مسئلہ ہے. جس طرح ہم نے قومی ایکشن پلان کے اوپر پوری قوم یکجا ہو کر بیٹھی تھی اور قومی ایکشن پلان بنایا تھا، اس معاملے میں بھی پوری قوم کو بیٹھنا ہوگا. اور سب سے پہلے قوم کے ساتھ ساتھ پاکستان کی مسلح افواج، ہماری سلامتی کے ادارے، ہم نے 80,000 سے زیادہ ہماری جانیں قربان ہوئی ہیں جی. ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، ہمارے لوگ، نہ کوئی مسجد محفوظ تھی، نہ امام بارگاہ، نہ پارک، نہ سکول. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں جس کے اوپر جو بھی آپ نے پالیسی بنانی ہے یہ قومی سطح کے اوپر بنے گی، اور قومی سطح پر ہی بیٹھ کے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. جی صاحب. اچھا، یہ فرمائیں کہ ابھی تشویشناک خبر آئی ہے کہ امریکہ نے وہاں سے جو سعودی عربیہ کو دفاعی شیلڈ دی ہوئی تھی کہ میزائل حملوں کے خلاف ان کو رکاوٹ میں، ان کو روکنے کے لیے، تو کئی ناہنجار کہ جی یہ سعودی عربیہ تو اسرائیل سے لے لگا جی. لیکن آیا پاکستان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور سعودی عربیہ کے تحفظ کے لیے ایکٹیولی کام کرنے کے لیے کسی فریم ورک پر رضامند ہوا ہے کہ نہیں؟ جوئی صاحب، پہلی بات ہے، آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا اگر 2-3 ماہ پہلے آپ دیکھیں بیان، اور ابھی جوائنٹ چیف جو سعودی فورسز کے سربراہ ہیں جنرل فیاض رویلی، وہ بھی تشریف لائے تھے پاکستان پچھلے ہفتے میں. تو ایک بات پاکستان نے بڑی کلیئر دنیا پر کی ہے اور واضح ہے،
وہ ہے سعودی عرب کی سلامتی، استحکام، ارض حرمین شریفین ہمارے لیے خط احمر ہے، ریڈ لائن ہے، اور اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون وہاں ہے، کون نہیں ہے، کون آتا ہے، کون جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ ایمان کے، عقیدے کے جو مقدسات کا تعلق ہے وہ کوئی کمزور نہیں کر سکتا ہے، اور اس معاملے میں پوری قوم، ہماری سیاسی قیادت، آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے بھی مسلسل اس پر بات کی ہے، باجوہ صاحب متعدد مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں، اور ایک نقطہ جو بہت اہم ہے، جو دنیا کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگا، کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پچھلے وزٹ میں گئے تھے تو سعودی وزارت دفاع نے جو پریس ریلیز جاری کی اس میں انہوں نے لکھا کہ ہم جنرل قمر جاوید باجوہ کو، اپنے بھائی کو، اب اس کے دوسرے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اس لیے ارض حرمین شریفین کی سلامتی اور استحکام کا جہاں معاملہ آئے گا، سعودی عرب کے امن، سلامتی اور دفاع کا جہاں معاملہ آئے گا، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، اور جو ہمارے لائق خدمت بہت بہت شکریہ طاہر اشرفی۔ پروگرام ابھی کنٹینیو کریں گے لیکن بریک کا وقت